بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سمجھانا اس صورت میں ہے جب آپ کو نظر آئے کہ سامنے والا بندہ بات سن رہا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر نہیں سمجھنا چاہتا تو آپ نے نہیں سمجھانا اس کو۔ ہم تلے ہوتے ہیں کہ منوا کے چھوڑنا ہے۔ قرآن کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ آپ نے منوانا نہیں، صرف پہنچانا ہے، اور اگر بات ماننا چاہتا ہے کو مان لیں، جس نے نہیں ماننی وہ نہ مانے، یہ اس کی مرضی۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا پھر بھی لوگ دوزخ میں پہنچ گئے، تو رزلٹ یہ نکلا ہے۔ واقعی آج بھی اکثریت تو دوزخ کی طرف ہی جا رہی ہے۔ آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ کا کام صرف بات پہنچانا۔ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے نبی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے، جو بات قبول کرنا چاہے اس کے لیے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن سے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہو، جو نہیں ڈرنا چاہتا چھوڑ دیں اس کو اس کے ہاتھ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن کا، یہاں پہ لوگ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے بس صرف دعوت دینی ہے، قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا چاہے دفاع۔ اللہ بے نیاز ہے نا۔ پھر یہاں تک کہ قرآن حکیم میں اس کا کلائمیکس یہ آیت کم از کم 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے مختلف انداز میں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے۔ چھوڑ دیں، آپ غم نہ کریں، آپ بس صرف بات پہنچائیں۔ اور یہاں پہ ہے فذکر، پس اے نبی آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکر، اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ نفع ہوگا نصیحت کرنا، اور اگر نظر نہیں آ رہا چھوڑ دیں۔ سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کرنی ہے اور بات وہ قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت ہے وہ تو اس دعوت سے دور ہی رہے، آپ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ بدبخت سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ یعنی اللہ نے اس کی قسمت میں 2 غزل لکھ دی ہوئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بدبخت وہ ہے جو اپنے لیے بدبختی کماتا ہے۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں سے یعنی آدم اور اماں حوا سے کہا اتر جاؤ تم دونوں نیچے، سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، تمہاری اولاد بھی ہوگی وہ بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو کوئی اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا جو کتاب کی پیروی کر لے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اولاد آدم جب کتاب آئے گی نا تو جو اس کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں جو بدبخت ہوا ہے، مراد یہ کتاب ماننا ہی نہیں چاہتا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے۔ اس کا علاج تو ہم نے کر رکھا ہے آخرت میں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں۔ یہ ہے جناب اللہ کا غصہ۔ موت آئے تو کام ہی تمام ہو جائے نا۔ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ سورہ فرقان میں کہ آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، قیامت والے دن میدان محشر میں لا کے نا موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا۔ جنتی پریشان ہو جائیں گے اور جنت کے وہ کنارے پہ آئیں گے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ جب آواز دی جائے گی نا کہ آ جاؤ اب یہ ایک میلہ لگنے لگا وہ دیکھو، جنتی پریشان ہوں گے ہمیں کہیں جنت سے نکالنا دیا، اور دوست کی خوش ہوں گے کہ شاید کوئی ہمارے نکلنے کی سبیل ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ کناروں پہ آئیں گے میدان محشر میں مینڈے کی شکل میں، موت کو جب قتل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل جنت کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی۔
موت ہی ختم کر دی. کریٹر آف دا یونیورس نے موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اب اللہ بھی ہمیشہ کے لیے اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے. واہ جی واہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور جہنمی مایوسی میں ان کی اضافہ ہوگا کہ اب تو موت آنی ہی نہیں ہے, ہمیشہ کی ناکامیاں ہمارا مقدر ہوگی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. آمین. نہ وہ زندوں میں ہوگا وہاں پہ نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا, بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا, اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, وہ کامیاب ہو. مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لی, وہ کامیاب ہو. وذکر اسم ربہ فصلی, اور اس نے اپنے رب کا نام لیا, نام کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی. ظاہر نماز تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے, اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہوتی ہے. وہ اصل میں کامیاب ہوا. صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے, اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی, اور اللہ کے مخالف طاغوت جو ہے ان سے اجتناب کرو. عبادت کرنی ہے اللہ کی, ماننا کافی نہیں ہے, اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں, اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. اور خصوصیت سے جب ماننے کا ذکر آیا, پاکیزگی کا ذکر, تو نماز کا ذکر اللہ نے کیا. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام, شرک اور ایمان کے درمیان لکیر جو ہے وہ نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان, اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے. عقیدے میں بے شک مسلمان ہے لیکن عملاً کافر.